بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر طلبہ. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کی خدمت میں نئے لیکچر کے ساتھ، جو کہ ہمارا 18th لیکچر ہے، اس کے ساتھ حاضر ہے. امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز اچھی طرح سے گو تھرو کیے ہوں گے اور اس سبجیکٹ میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہی آگے چل کر اس سبجیکٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کے اوپر بجا طور کے اوپر روشنی ڈالے گی اور آپ کو بھرپور طریقے سے معاونت کرے گی. بغیر پریکٹس کے، بغیر انوالو ہوئے، ایکسٹرا لٹریچر ریویو کیے ہوئے آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے فالو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر میں بھی اسی طرح جو ہمارے پچھلے لیکچرز تھے اس جس کی دلچسپی میں آپ لیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں دا پریویس لیکچر وچ واز کمیونیکیشن اینڈ واٹ وی ٹاٹ اینڈ واٹ وی لرنڈ ان دیٹ پریویس لیکچرز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے کمیونیکیشنز کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح بہتر کمیونیکیشنز جو ہے وہ بہتر حالات پیدا کرتی ہے آپ کے لیے، ریسورسز کے بہترین استعمال کا موقع ملتا ہے بہتر کمیونیکیشن سے، جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے اچیو کرنے کا موقع ملتا ہے اگر ہم کمیونیکیشن کے سارے تقاضوں کو فلفل کریں. تو کمیونیکیشن پڑھا تھا the transference and the understanding of the meaning، کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں اگر ہم کسی کو کوئی بات کہیں تو وہ کتنے اچھے طریقے سے ہم کہیں کہ اس کو جو زیادہ سے زیادہ اس کی جو مفہوم ہے اس کو سمجھ آئے، اس کو انٹرپریٹ کرنے میں سہولت ہو اور اس انٹرپریٹیشن کی بیس کے اوپر کوئی ڈیسیجنز لیے جائیں. تو یا آپ کو کوئی میسج یا کوئی کمیونیکیشنز آپ کے ساتھ کرے تو آپ کتنے بہتر طریقے سے اس کو پرسیو کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک پریکٹیکل فارم میں لے کے آتے ہیں. کمیونیکیشن فنکشنز کا ہم نے اسٹڈی کیا تھا ان وچ دیٹ جو سینٹرل اور کنٹرول کرے گی آپ کی ممبرس کو، آپ کے بیہیویئرس کو. تو جو بھی فنکشن ہوگا کمیونیکیشنز کا وچ control the members' behavior, which control the employees' behavior, which controls the member of the group's behavior. تو communication basically اس لیے کی جا گئی ہے، instructions اس لیے دی جاتی ہیں کہ بیہیویئرس کو کنٹرول میں رہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ نہ کرے. کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کو فالو کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آئیں گی. اس کے بعد فاسٹر موٹیویشن فار وٹ از ٹو بی ڈن، اور موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کے لیے جو بھی اچیو کیا جا چکا ہے یا جو بھی اچیو کرنا ہے اس کی بہتر جو ہے استعداد کار کے لیے کمیونیکیشن اپنا فنکشن کرے گی. پھر یہ پرووائڈ کرتی ہے ریلیز فار ایموشنل ایکسپریشن، جو آپ کے ایموشنل ایکسپریشنز ہیں، آپ کی باڈی لینگویج ہے، آپ کے فیشیل ایکسپریشنز ہیں، اس کو جو ہے کمیونیکیشن کے ذریعے جو کمیونیکیشن کا فنکشن ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور ہم کسی کو اپنا موڈ کے بارے میں، اپنی انٹرسٹ کے بارے میں، اپنی فیلنگز کے بارے میں ہم اس کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس پرووائڈز ریلیز فار ایموشنل ایکسپریشن کے بعد پرووائڈ انفارمیشن نیڈیڈ ٹو میکنگ ڈیسیجنس. فار ڈیسیجن میکنگ وی نیڈ ٹو ہیو بیٹر کمیونیکیشن. فار بیٹر ڈیسیجن وی نیڈ ٹو ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ان دی لائٹ آف دیٹ انڈرسٹینڈنگ وی آر ایبل ٹو میک right decisions. تو these are one of the function of the communication. پھر element of communications process ہم نے پڑھا تھا جس میں جو ہے وہ sender ہوگا، وہ انکوڈ کرے گا، انکوڈر ہوگا، پھر میسج ہوگا اور دی چینل ہوگا. سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے کمیونیکیشن کے لیے اس کے لیے ایک سینڈر کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کوئی تو انیشیٹو لے گا، کوئی تو بات کرنے میں پہل کرے گا، کسی کی طرف سے تو انفارمیشن پہلے آئے گی تو وہ سینڈر کہلائے گا، اور انکوڈنگ جس کو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ انکوڈ کرے گا. تو یہ دوسرا پروسیس ہے جو کمیونیکیشن کے اندر ہوگا.
ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے بعد دا میسج، ظاہر ہے اس کا کوئی کانٹینٹ ہوں گے، کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی ریکویسٹ ہوگی، کوئی پریڈکشن ہوگی، کوئی کسی طرح، لیکن وہ ایک میسج ہوگا جو سینڈر جو ہے وہ ریسیور کو بھیجے گا. اس کے بعد چینل ہے، ظاہر ہے یہ کون سا ذریعہ اور مین وچ یو سلیکٹ to send a right information, to send through emails, through telephone, through hard letter اور through verbal expressions. تو یہ آپ چینل یوز کرتے ہیں اس فنکشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد دا کمیونیکیشن پروسیس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا. اس پروسیس میں چینل، دا میڈیم سلیکٹڈ بائی دا سینڈر تھرو وچ دا میسج ٹریول ٹو دا ریسیور، اور وہ چینل جو میسج ٹریول کرتا ہوا جس چیز کے اوپر ریسیور کے پاس جائے گا، یہ کمیونیکیشن پروسیس کا ایک حصہ ہوگا. اس کے بعد کمیونیکیشن پروسیس کو ہم نے دیکھا، ٹائپس آف چینلز کو دیکھا. فارمل چینلز آر اسٹیبلشڈ بائی دا آرگنائزنگ اینڈ ٹرانسمیٹنگ دی میسیجز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دی پروفیشنل ایکٹیویٹیز آف دی ممبر. پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے ایک دائرہ کار بنایا جائے گا اور فارمل چینل یوز کیا جائے گا. ایک ہیرارکی سیٹ کی جائے گی، آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اس فارمل چینل کے ذریعے ہی آپ اپنی انفارمیشنز کو آگے بھیج سکتے ہیں. ظاہر آپ کا فرسٹ رپورٹنگ آفیسر جو ہوگا وہ چینل آپ یوز کریں گے. اگر آپ نے کوئی بات اپروول کے لیے ہائر اتھارٹیز میں بھیجانی ہے تو سب سے پہلے امیڈیٹ باس اس کو آپ نے کرنا ہے. تو فارمل چینل جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشنز کے اندر ڈیولپ کیے جاتے ہیں تاکہ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہیں وہ میسیجز یا کمیونیکیشنز کے فنکشنز کو عمل میں لایا جائے. اس کے بعد انفارمل چینلز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو ٹرانسمٹ پرسنل اور سوشل میسیجز. وہ یہ انفارمل چینلز ہیں. آپ کسی بھی ذریعے سے سوشل حلقے کے ساتھ اور کسی بھی طریقے کے ساتھ ٹرانسمٹ کرنی ہے آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشنز کو، پرسنل کمیونیکیشنز کو، پرسنل ریلیشنز کو. جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے چینل آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنے کے جو آپ کے پاس اختیار ہو، تو پھر انفارمل چینلز کو ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد انٹرپرسنل کمیونیکیشنز، جس میں ہم نے اورل کمیونیکیشنز کو دیکھا، ریٹن کمیونیکیشنز کو دیکھا، نان وربل کمیونیکیشنز. یہ 3 طرح کی آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشنز ہیں جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی انفارمیشنز پاس آن کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. کسی سے کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ دیز آر دا 3 موڈز آف دا کمیونیکیشنز وچ یو یوزلی یوٹیلائز ٹو گیٹ دا انفارمیشن اور ٹو گیو دا انفارمیشن ٹو دا رائٹ کائنڈ. جس میں ہم اورل کمیونیکیشن، جس میں آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، وربلی بھی، اورلی بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز کرے. پھر ریٹن اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ انٹر آفیسز یا ایکسٹرنل کمیونیکیشن کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باہر کسی ایکسٹرنل آرگنائزیشنز کے ساتھ جب کریں گے تو آپ ریٹن کمیونیکیشن کا سہارا لیتے ہیں، جس میں آپ ای میل کے ذریعے بھی میسیجز کر سکتے ہیں یا لیٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس نان وربل کمیونیکیشنز کے اندر آپ آفیسز، آرگنائزیشنز کے اندر مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کے ایکسپریشنز، اگر آپ نے بات کسی کو سمجھانی ہے، دور سے میسج کنوے کرنا ہے، تو نان وربل کمیونیکیشنز کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کی کمیونیکیشنز میں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشنز، جس میں ہم نے ای میل، انسٹنٹ میسیجز، انٹرانیٹ، ایکسٹرا نیٹ، ویڈیو کانفرنسز کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اور اس ڈسکشنز کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشن آج کے دور میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اس کے بعد نالج مینجمنٹ ہے. نالج مینجمنٹ میں ظاہر ہے کافی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کی تھی. اس کے مطابق جب تک نالج کو مینیج نہ کیا جائے تو پھر ہم ریلائبل نہیں رہیں گے. ہم ایک فرد پہ اگر ڈپینڈ کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوگا تو اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو ہیو اے نالج مینجمنٹ بائی کریٹنگ، بائی ڈیزائننگ سم ایکٹیویٹیز وچ گیو دی انفارمیشن، which give the knowledge to the other member of the
organizations to fulfill or to cover or to bridge the gap between the knowledge and informations, تاکہ ایک شخص اگر جاتا ہے اس کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے, اس کا سبسٹیٹیوٹ ہمیں میسر ہو, جس کے لیے ہم ورک شاپس, سیمینارز, ریفریشر کورسز اور اس طرح کی ٹریننگ ارینج کرتے رہتے ہیں تاکہ نالج مینجمنٹ رہے, ایکولی نالج ڈسٹریبیوٹ ہو, انفارمیشن کسی ایک کے پاس نہ ہو اور آرگنائزیشن جو ہے وہ سفر نہ کرے. تو یہ وہ چیزیں تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کی. اس کے بعد پھر ہم نے بیریئرز ٹو افیکٹو کمیونیکیشنز میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ بیریئرز ہیں اور وہ فلٹرنگ, سلیکٹو پرسیپشنز, انفارمیشن اوور لوڈ, ایموشنز, لینگویج, کمیونیکیشن اینڈ اپریہینشنز. دیز آر دا بیریئرز وچ ریسٹرکٹ ٹو give the effective communication or to involve in effective communications. So we need to have to avoid those barriers by eradicate these things from the communications. cross cultural communications ہے, جب ایک کلچر سے دوسرے کلچرز میں کمیونیکیشن کی جائے, جب ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جایا جائے تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اس ماحول کی جو ضروریات ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہیں, اس کا خیال رکھ کے ہم اپنا کوئی چیز جو ہے وہ کنوے کریں گے تاکہ ہماری کراس کلچر کمیونیکیشنز جو ہیں وہ بہتر طریقے کے ساتھ نہ پائیں. ہائی کانٹیکسٹ کلچرز, کلچر دیٹ ریلائی آن ہیویلی آن نان وربل اینڈ سبسٹل سچویشن کوسٹک کمیونیکیشنز. تو دیز آر دا تھنگس وچ وی ہیو وچ وی ڈسکسڈ ان پریویس لیکچرز ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف کمیونیکیشنز. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں دلچسپی لی ہوگی اور آپ آگے بھی اس کے اندر اپنی دلچسپی قائم رکھیں گے اور اپنی کمیونیکیشنز کو بہتر سے بہتر کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم جو گو تھرو کرنے جا رہے ہیں, جس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کچھ چیزیں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو ہر وقت ہمیں اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ نظر میں آتا ہے, جس میں پاور اینڈ پالیٹکس. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. پاور کیا چیز ہے, ہاؤ وی کین گین پاور, واٹ از پاور, ہاؤ کین وی یوز آور پاورز, ان وچ ٹائپ آف پاورز, اینڈ دین پالیٹکس, کہ پالیٹکس کس کے ساتھ کیا کمبینیشن ہے, پالیٹکس اٹ سیلف کیا چیز ہے, پالیٹکس پاور کے ساتھ جب کمبائن کریں تو اس کے کیا ایفیکٹس آتے ہیں, آرگنائزیشنس کے اندر پالیٹکس کا کیا عمل دخل ہے, آرگنائزیشنس کے اندر پالیٹکس کی کیوں ضرورت ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے ہمیں اس میں معاونت کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر اسٹڈینگ دس چیپٹر وی شوڈ بی ایبل ٹو لرن کنٹراسٹ لیڈرشپ اینڈ پاور. سب سے پہلے ہم لیڈرشپ کو پاورز کے ساتھ اس کو کنٹراسٹ کریں گے, اس کا موازنہ کریں گے کہ لیڈرشپ کے ساتھ پاور کا کیا کمبینیشن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, سب سے پہلا آبجیکٹو جو ہم حاصل کریں گے وہ کنٹراسٹ لیڈرشپ اینڈ پاور کریں گے. پھر ڈیفائن دا 7 بیسز آف پاور, کہ وہ کون سی 7 بیسز آف پاور ہیں جس کو سامنے رکھ کر یا جس پر عمل کر کے یا جو بیس بنتی ہیں آپ کی پاور کا, وہ دیکھتے ہیں اس کو. پھر کلیریفائی واٹ کریٹس ڈیپینڈنسی ان ریلیشن شپ. تو پھر آپ کو کلیریفائی کرنا ہے کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے سے اور آپ کی ریلیشن شپ اور جو پاور ریلیشن شپ ہیں اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. لسٹ 9 انفلوئنس ٹیکٹس اینڈ دیئر کنٹیجنسیز, اور وہ کون سے لائٹ 9 انفلوئنس ٹیکٹس ہیں جس کی مدد سے ہمیں پاور کے حصول میں مدد ملتی ہے. ایکسپلین ہاؤ سیکشل ہیرسمنٹ از اباؤٹ دا ابیوز آف پاور. پاور کیا چیز ہے اور اس کی ابیوز آف پاور کیا چیز ہے, یہ ہمیں اس میں معاونت کرے گا. ڈسکرائب دی امپورٹینس آف پولیٹیکل پرسپیکٹو. لسٹ دی انڈیویجول اینڈ آرگنائزیشنل فیکٹرز دیٹ اسٹیمولیٹ پولیٹیکل بیہیویئرس. اور اس کے بعد اسی چیپٹر میں ہم وہ لسٹ کریں گے انڈیویجول اور آرگنائزیشنل فیکٹرز کو جو کہ ہمیں جو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, جو ہمیں متحرک کرتے ہیں پولیٹیکل بیہیویئرس کی طرف. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی 7 ٹیکنیکس فار مینیجنگ امپریشن ونس میک آن ادر. اور وہ 7 ٹیکنیکس فار مینیجنگ کے کیا ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ دوسروں کے اوپر دے سکیں. Explain how defensive behavior can protect an individual self-interest. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیفینسو بیہیویئر کس طرح ہمارے پروٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارے سیلف اور انڈیویجول سیلف انٹرسٹ کو. List the 3 questions that can help determine if a political action is ethical.
So these are the things which we will discuss in this chapter. Now we are going to start our fresh lecture on power and politics. امید ہے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس میں برقرار رہے گی. Definition of power. Dear students, power, a capacity that A has influence to the behavior of B so that B act in accordance with A's wishes. اب یہ ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی گئی جس میں عمومی طور پر پاور کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب اے جو اس کے پاس ایسے اختیارات، ایسے وسائل، ایسے ریسورسز ہوں کہ بی جو ہے ان ریسورسز پہ، ان اختیارات پہ اور اس انفارمیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر اے انفلوئنس کرے گا بی کے اوپر تک. کیوں؟ اس میں پھر اے جو ہے وہ پاور کے اندر ہے، بی جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے. بیکاز وی سیڈ دیٹ اے ہیز its own kind of resources, A has different strength, A has different things which B don't have. That is why B is dependent, and according to that influence A power میں ہے اور بی جو ہے اس کو فالو کرنے پہ مجبور ہے. تو یہ ایک کیپیسٹی کا نام ہے جس کیپیسٹی کی مدد سے اے کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو کہ بی ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے حصول کے لیے اے کے اوپر. تو اے کو ہم پاور میں کہیں گے اور بی پاور لیس کہے گا. تو یہ کیپیسٹی جو انفلوئنس کرے کسی کے اوپر، وہ کیپیسٹی جو کسی انفلوئنس کا باعث بنے کسی دوسرے کے اوپر، پاور کے اندر آئے گا. تو آپ اس کی مثال آپ دیکھ لیں. ٹیچرز جو ہیں جب جو آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ ایک پاور ہے ان کے پاس، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ اس کو فالو کرنے پہ ان کی پاورز کو جو ہے ایکنالج کرنے پہ مجبور ہیں. اسی طرح ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر جو سی ای او ہے یا مینیجر ہے اس کے پاس کچھ پاورز ہیں. ان پاورز کے اندر ڈفرینٹ طرح کے وسائل ہیں، اس پاور کے اندر ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس پاور کے اندر ڈفرینٹ طرح کے جو ریسورسز ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، اس کی انسٹرکشنز کے اوپر کام کرنے پر پابند ہیں، اور یہی چیز اس کو پاورفل کرتی ہے. اس کے بعد ڈیپینڈنسی. بیز ریلیشن شپ ٹو اے when A possess something that B requires. اب ڈیپینڈنسی میں بی جو ہے یہ ایک ایسے ایکٹ کا اور ایسے ریلیشن شپ کا نام ہے کیونکہ بی کو وہ چیزیں چاہیے جو اس کے پاس یا اس کی جو خواہشات ہیں وہ خود سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکے. ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اے کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ریسورسز ہیں، جس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اور جس کے پاس کچھ ایسی چیزیں وہ پوزیس کرتا ہے جس کی بی کو ضرورت ہے. تو لہٰذا بی ڈیپینڈنسی کے اندر آئے گا. تو بی ڈیپینڈنٹ ہے اے کے اوپر. تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں آپ سب آرڈینیٹ ہیں کسی فرم کے اندر تو آپ پابند ہیں، آپ پابند ہوں گے کیونکہ جس کے پاس پاور ہے جو کہ اے ہے یا مینیجر ہے، آپ نے کوئی کام بھی کروانا ہے تو اس کے سائنس کے ساتھ ہوگا. جب تک وہ اپنے سائن نہیں کرے گا وہ آپ کا کام نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی ان ایکٹیویٹیز پر. تو دو چیزیں ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھی جس میں پاور ہے کیونکہ یہ کیپیسٹی کا نام ہے. اس کیپیسٹی کے مطابق یو نیڈ ٹو ہیو سم ریسورسز، سم ویلتھ، سم پاور ٹو گیٹ دی پاور، ٹو گیٹ دا میکسیمم پاور، ٹو گیٹ دا انفلوئنس. That is why you need to have some resources to get the acquisition of the power. تو ڈیپینڈنسی جس میں بی کو ڈیپینڈنسی دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اے کے اوپر کیونکہ اس کی کچھ ڈیزائر ہوں گی، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ وہ خود پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو ایک پاورفل حیثیت کی ضرورت ہے اور وہ حیثیت اے کے پاس ہے.
لہٰذا یہ دو کانسیپٹ آپ نے دیکھے، پاور اور ڈیپینڈنسی. اس کے بعد کنٹراسٹنگ لیڈرشپ اینڈ پاور، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آبجیکٹو میں ہم نے کہا تھا کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو کنٹراسٹ لیڈرشپ اینڈ پاور. تو وٹ از لیڈرشپ؟ دا لیڈرشپ فوکسز آن گول اچیومنٹ، ریکوائرز گول compatibility with followers, focuses influence downward. تو لیڈرشپ کا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ اپنے گول کی اچیومنٹ کی طرف جائے گا، وہ فوکس کرے گا اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ریکوائرڈ گول جو ہوں گے اس کے جو فالوورز ہیں ان کی کمپیٹیبلٹی اس کو ریکوائرڈ ہے، اور وہ فوکسز کرے گا، انفلوئنس کرے گا ٹورڈز ڈاؤن ورڈ، یعنی وہ اوپر سے ایک چلائے گا بات اور سب کو لے کے چلے گا، مشاورت کے ساتھ سب کو انوالو کر کے پاور اینڈ ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد پراپر جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشنس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی طرف جائے گا. تو دس از دی لیڈرشپ وچ ریکوائرز دیز تھنگ. تو جب پاور کو اگر ہم دیکھیں گے تو پاور میں یوزڈ ایز اے مین فار اچیونگ گول، کیونکہ پاور تو ایک مین ہے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ریکوائرز فالوور ڈپینڈنسی، تو پاور کے اندر اس کو ریکوائر ہے کہ وہ اس کے لیے ڈپینڈنسی، یعنی وہ لوگ اویلیبل ہوں جو ان کے گولز کو پورا کرنے کے لیے موجود ہوں اور جو ڈپینڈنٹ ہوں ان گولز کو پورا کرنے پہ. اور اس کے بعد یوز ٹو گین لیٹرل اینڈ اپورڈ انفلوئنس، اور پاور کے اندر وہ لیٹرل اور اپورڈ جو ہے انفلوئنس کو استعمال میں لائے گا. تو ریسرچ فوکس لیڈرشپ سٹائلز اینڈ ریلیشن شپ ود فالوورز. تو اس کے بعد ریسرچ فوکس کرتی ہے کہ ان وچ اسٹائل آف لیڈرشپ ول ہیلپ اس مور دین دی ادر اسٹائلز آف دی لیڈرشپس. تو لیڈرشپس کے ریسرچ جو بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم وہ لیڈرشپ اسٹائل پک کریں گے جو ہمیں اپنے گولز کی مثبت طریقے کے ساتھ پاورز کے بہتر کمبینیشنز کے ساتھ جو ہے اپنے گولز کو اچیو کر سکے. ریسرچ فوکس پاور ٹیکٹس فار گیننگ کمپلائنس، اور اس کے بعد ریسرچ فوکس کرتی ہے کہ وہ کون سے پاور ٹیکٹس ہیں جس کو استعمال میں کر کر زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم کمپلائنس حاصل کر سکیں. بیسز آف پاور، فارمل پاور. فارمل پاور میں اگر ہم دیکھیں کہ بیسز آف پاور کیا ہیں، اٹ is established by individuals' positions in an organization, conveys the ability to coerce or reward for formal authority or from formal control of information. اب بیسز آف پاور کے اندر فارمل پاور کو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ وہ فارمل پاور ہے جو ایک اتھارٹی یوز کرتے ہوئے کسی کو انسینٹیو دے دے، کسی کی سیلری انکریز کر دیں، کسی کو پنشمنٹ کر دے، کسی کو ریوارڈ کر دے، کسی کا ریوارڈ لیس کر دے. تو یہ آن دا بیسس آف پرفارمنس سم ون ہیز دی اتھارٹی ٹو یوز ہز فارمل پاور. اور آرگنائزیشنس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ہیرارکی ہے تو اس کے اندر جو اتھارٹی ہے جو فائنل اپروول دے گی آپ کی پرفارمنس کے اوپر، آپ کے اپریزلس کے اوپر، تو وہ اپنی فارمل پاور کو یوز کرے گی، کیونکہ آرگنائزیشنز ہیز اسائنڈ دا پاور ٹو سم ون ہو از آتھورائزڈ ٹو گیو یو سم انسینٹیوز اور پنشمنٹ on the basis of your performance. تو فارمل پاور اس وقت اسٹیبلش کی جائے گی انڈیویجولس کی اس کی پوزیشنز میں آرگنائزیشنز کے اندر، اور وہ کنوے کرے گا اپنی کوورس پاور، اپنے ریوارڈ پاور کو اور فارمل اتھارٹی کو، اور تاکہ وہ کنٹرول کر سکے انفارمیشنز کو، کنٹرول کر سکے اور وہ انفارمیشن کو آگے پھیلا سکے جس کی وجہ سے پرفارمنس کو ہم لے سکیں. اس کے بعد کوئرسو پاور ہے، اس کو ہم بھی آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کوئرسو پاور مینز اے پاور بیس ڈیپینڈنٹ آن فیئر. ایک کوئرسو پاور ہے اور یہ ڈیپینڈنٹ ہوگی فیئر کے اوپر کہ یہ چیز نہ ہو جائے، یہ حالات تعلقات خراب نہ ہو جائیں. اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جو پاور یوز کی جائے گی کوئرسو پاور کے اندر آئے گی. ریوارڈ پاور، پھر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے جس میں آپ اپنے اس ریوارڈ پاور کو یوز کرتے ہیں، جس میں کمپلائنس کریں گے، اچیو کریں گے جو بھی ایکٹیویٹیز، وہ بیس کرے گی ایبلٹی ٹو ڈسٹریبیوٹ ریوارڈ دیٹ ادرز ویو ایز ویلیویبل.
کیوں؟ آپ جب ریوارڈ دیں گے آن دا بیسس آف پرفارمنس تو دوسروں کی نظر میں وہ ویلیویبلس کہلائے گا، دوسروں کی نظر میں وہ ویلیویبلز آئے گا. تو یہ بیسز ہیں جس میں فارمل پاور، کوئرسو پاور، ریوارڈ پاور جو ہے وہ انوالو ہوگی. اس کے بعد بیسز آف پاورز کے اندر فارمل پاور جو ہم کنٹینیوڈ کر رہے ہیں، لیجیٹیمیٹ پاور. تو یہ وہ پاور ہے قانونی طور پر آرگنائزیشن نے رولز کے اندر جو آپ کو پاور متعین کی گئی ہے کہ یہ آپ کی حد ہے، اس حد میں رہتے ہوئے آپ اپنے ڈیسیجنز لے سکیں گے. دا پاور اے پرسن ریسیو ایز اے ریزلٹ آف ہز اور ہر پوزیشن ان دا فارمر ہیرارکی آف این آرگنائزیشن. وہ ایک فارمل ہیرارکی، ایک ایسے ہیرارکی جو بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کی تمام لوگوں کی جو ہیرارکی کے اندر موجود ہیں پاورز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اس پاورز کی جو کہ ڈسکرائب کی گئی ہیں اس کے بل بوتے کے اوپر وہ اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں، وہ اپنے پروگرامز مرتب کرتے ہیں، اور اس اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے اپنی لیجیٹیمیٹ پاور کو استعمال میں لاتے ہیں. انفارمیشن پاور، پاور دیٹ کمز فرام ایکسیس ٹو اینڈ کنٹرول اوور انفارمیشن. پھر یہ وہ پاور ہے جو آپ کنٹرول کرتے ہیں تمام طرح کی انفارمیشنز کو، اور اس انفارمیشنز کو جتنی ضرورت ہو اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ اتنا آگے پھیلائیں گے. تو انفارمیشن پاور، تو دیز آر دا بیسز آف پاور، ڈفرنٹ بیسز آف پاور وچ وی یوز ایز اینڈ وین نیڈیڈ. بیسز آف پاور. ایکسپرٹ پاور. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایکسپرٹ پاور میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈاکٹرز ہیں، اور وہ ڈاکٹر جب اپنا اوپینین دے لیں تو پھر سب سے سینئر ڈاکٹر جو سب سے ریلائبل، سب سے ایکسپیرینس، سب سے زیادہ کوالیفائڈ، اس کی رائے کو وہ اگر کسی ان تمام چیزوں کے اوپر کسی اسی نقطے کے اوپر وہ اپنی خاص رائے دے دے تو وہ ایکسپرٹ پاور ہوگی، فائنل اوپینین سمجھا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی انجینئر ایک آرڈنری جو سپروائزرز ہیں یا ایک آرڈنری لوگوں کی رائے کے اوپر فائنل جو رائے دے گا، اپنی ٹیکنیکل رائے جو دے گا، ایکسپرٹ اوپینین جو دے گا، وہ ایکسپرٹ پاور کے اندر جائے گی. اسی طرح ایک پروفیسر جو ہے اس کی رائے کو فائنل سمجھا جائے گا، اتھارٹی سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی اسسٹنٹ پروفیسر یا کوئی ایسوسیٹ پروفیسر رائے دے. تو یہ وہ ایکسپرٹ پاور ہیں کہ یو ہیو سم ایکسپرٹیز ٹو پریزنٹ یور سیلف، یو ہیو سم ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرئنس وچ گیو یو دی ایکسپرٹ پاورز پوزیشن. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشنز کے اندر جو ہائیلی ٹیکنیکل لوگ یا ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ پاور کی ان کے پاس ہوتی ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً استعمال میں لاتے رہتے ہیں. اس کے بعد ریفرنٹ پاور، انفلوئنسڈ بیسڈ آن پوزیشن بائی این انڈیویژلز آف ڈیزائربل ریسورسز اور پرسنل ٹریٹس. اب ریفرنٹ پاور کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ انفلوئنس بیسڈ پوزیشن ہوتا ہے، اس میں میکسیمم انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے اندر، اور آپ ڈیزائربل ریسورسز بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرسنل ٹریٹ بھی، یہ دونوں مل کر آپ کی ریفرنٹ پاور کو بناتے ہیں. اس کی مثال ہم بل گیٹس کو دے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کے پاس ریسورسز ہیں، ڈیزائربل ریسورسز ہیں، تو ایک اس کے پاس پاور ہے. پھر اس کی پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں، پرسنل ٹریٹس جو ہیں، اس کی جو دوسری سکلز ہیں جو اس کو انسان دوست بناتی ہیں، یہ دونوں ملا کے اس کو ایک ریفرنٹ پاورفل شخصیت بناتی ہیں. اسی طرح اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں ایک طرف تو آپ کے پاس ریسورسز ہوں، دوسرے بات آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو، اس کے پرسنل آپ کے ٹریٹ ایسے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے دل سے آپ کو فالو کریں اور آپ کو پاورفل مانیں اور آپ کی بات کو جو ہے اس کی تقلید کریں. پھر کرسمیٹک پاورز، یہ بھی آرگنائزیشنز کے اندر ایسے لیڈرشپس کے پاس ہوتی ہے کہ جن کی شخصیت ایک منفرد اور ایک ماڈل کے طور پر سامنے آتی ہے. ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، اور ان کے پاس پرسنل ابیلٹیز بھی ہیں. ان تمام کو ملا کے اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز کی اور انٹرپرسنل سکلز بھی ہیں. ان تمام چیزوں کو ملا کے وہ ایک کرسمیٹک پاور ہوگا، اور وہ جب بات کرے گا تو اس کو سننے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہوں گے، اس
اس کو فالوورز کا ملیں گے جو بھی ڈائریکشنز وہ کرسمیٹک لیڈرشپ دے گی اپنی کرسمیٹک پاورز کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اس کی تقلید کریں گے. این ایکسٹینشن آف ریفرنٹ پاور, کیونکہ یہ ایکسٹینشن ہے ریفرنٹ پاور کا جو کہ اوپر ہم نے پڑھا, یہ ایکسٹینشن ہے, اس سے تھوڑا سا آگے نکلتا ہے یہ ایکسٹینشن آف ریفرنٹ پاور اسٹریمنگ from an individual's personality and interpersonal styles. اور آپ کا interpersonal styles, آپ کی بات کرنا, آپ کا پہننا, آپ کے ڈیسیجنز, آپ کی سوچ, اور یہ تمام چیزیں آپ کے انٹرپرسنل سٹائلز کے اندر موجود رہتی ہیں. اور اس طرح کا ایک بلینڈ جو بنے گا وہ کرسمیٹک پاورز کے اندر آئے گا, اور اس کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ کرسمیٹک پاور کا یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ خود سے لوگ اس کو فالو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. دی جنرل ڈپینڈنسی پاسچولیٹ, the greater B dependency on A, the greater power A has over B. جتنا زیادہ آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں گے, جتنا زیادہ آپ یعنی B جتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوگا, جتنا زیادہ وہ مجبور ہوگا کہ A کو فالو کرے, A کے اتنا ہی زیادہ ہم تصور کریں گے کہ A کے پاس پاور ہے. تو آپ اس کی جگہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں, دا گریٹر بی ڈیپینڈنسی آن اے, دا گریٹر دا پاور اے ہیز اوور بی. جب بھی ایک شخص, ایک مینیجر جو ہے, اس کے پاس ریسورسز ہوں گے, اس کے پاس اختیارات ہوں گے, اس کے سب آرڈینیٹ اتنے ہی اس کے جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہوں گے اس کے اوپر, اور اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ کے اوپر زیادہ ہوگی. تو یہ جنرل ڈیپینڈنسی پاسچولیٹ ہے. اس کے بعد پوزیشن کنٹرول آف اسکیئرس آرگنائزیشنل ریسورسز دیٹ ادرز میک اے مینیجر پاورفل. اب آپ دیکھیں ایک ہی ہیرارکی کے اوپر 3 طرح کے مینیجرز اگر کام کر رہے ہیں, 3 طرح کے مینیجرز ہیں, ڈیزگنیشن ایک ہے, ہیرارکی میں ان کی سٹینڈنگ ایک ہے, لیکن اگر ایک آپ اکاؤنٹس کا لے لیں یعنی فائنانس کا ہو جائے, ایک آپ کا ایچ آر کا مینیجر لے لیں, اور ایک مارکیٹنگ کا لے لیں. اب اس آرگنائزیشنز کے اندر 3 طرح کے ہم نے ڈپارٹمنٹس دیے. اس میں جو ڈپارٹمنٹ اسکیئرسٹی کا ہوگا یعنی ویلیویبل, اگر مارکیٹنگ ریکوائرمنٹ ہے اس آرگنائزیشن کی, تو مارکیٹنگ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ پاور میں ہوں گے, اس کے مینیجر کی زیادہ افادیت کو سمجھا جائے گا, اس کے سیلری سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہوگا, اس کے آفیسز جو ہوں گے اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ان کے لیے بہتر کنڈیشنز کیوں کہ وہ مجبوری ہے اس ڈپارٹمنٹ کی, کیونکہ یہ ایک مارکیٹنگ بیسڈ فرم ہے. جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل کو لے لیں تو یہ ایک مارکیٹنگ بیسڈ فرم ہے, اس کے اندر مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کو زیادہ پاور حاصل ہوگی بنسبت اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کو. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ٹیکنیکل فرم ہے, وہ ٹیکنیکل فرم سافٹ ویئر کا کام کرتی ہے, وہاں انجینئرز جو کہ ہرارکی کے اندر ہوں گے ان کو زیادہ افادیت دی جائے گی, ان کو زیادہ, کیونکہ سکیئرسٹی آف ریسورسز ہے, تو جس چیز کے بھی ریسورسز کم ہوں گے اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق نمبر نہیں مل رہا. اس ریکوائرمنٹ کی وجہ سے پوزیشن ہے, ان کے پاس کنٹرول ہے, آرگنائزیشنز کے جو بھی ریسورسز ہیں ان کے اوپر ان افراد کا کنٹرول ہے جو کہ ان کو پاورفل بناتے ہیں. اس کے بعد ایکسیس ٹو آپٹیمل ریسورسز. اس کے بعد جنرل ڈیپینڈنسی میں آپ کی ایکسیس ہو جو آپٹیمل ریسورسز ہیں, مثلا ملٹیپل سپلائرز ریڈیوسز دی ریسورسز ہولڈر پاور, اور اگر ملٹیپل سپلائر ہیں تو یہ ریڈیوس کریں گے جو ریسورس ہولڈر پاور ہے اس کو, اور اگر ایک ہی سپلائر ہے تو اس کی پاور زیادہ ہو جائے گی اور مونوپلی قائم ہو جائے گی. اگر مونوپلی بریک ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں سپلائی کرنے کے لیے تو یہ پاور کم ہوگی. تو یہ جتنا بھی زیادہ آپ ڈیپینڈنسی ہوگی اتنا ہی گریٹر جو ہے وہ انفلوئنس ایک کا دوسرے کے اوپر آئے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد وٹ کریٹس ڈیپینڈنسی. یہ کیا چیز ہے جو ڈیپینڈنسی کریٹ کرتی ہے؟ اس میں ہم دیکھیں امپورٹنس آف ریسورسز ٹو دا آرگنائزیشن. ڈیپینڈنسی یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے لیے کیا چیز معنی رکھتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے اور اس میں آپ کو پروفیسرز چاہیے, تو پروفیسرز جو ہیں جو کہ ریسورس میں کم ہیں,
اس میڈیکل کے پروفیشنز میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے پروفیسرز ملنا مشکل ہوں, تو پھر یہ امپورٹنس جو ہے یہ ڈپینڈنسی کو کریٹ کرتی ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں پروفیسرز کے. اب پروفیسرز کو اگر ہائر کرنا ہے تو وہ اس کی شرائط کے اوپر کرنا ہے کیونکہ یہ اسکیئرسٹی کا شکار ہیں, یہ ڈیمانڈ کے مطابق اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. اسی طرح اگر ہمیں کوئی پرٹیکولر انجینئرز چاہیے اور وہ انجینئرز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے. اور اگر ہم کوئی انجینئر ہائر کریں گے تو بہتر انوائرمنٹ دیں گے, اس کو بہتر سیلری اسٹرکچر دیں گے, بہتر انوائرمنٹ دیں گے. تو یہ اس لیے دیں گے کہ اسکیئرسٹی. اس کے مقابلے کے اگر ہمیں ایک جنرل کلیریکل سٹاف میں یا ایک آرڈنری کوئی چیز بھرتی کرنا ہے یا اس کو کنسیڈر کرنا ہے تو اس کی اسکیئرسٹی نہیں ہوگی. ہم اپنی شرائط کے اوپر اس کو لائیں گے اس لیے کہ ڈیمانڈ سے بہت زیادہ سپلائی اویلیبل ہے. اس کے بعد اسکیئرسٹی آف دی ریسورسز. اگر ریسورس اویلیبل نہیں ہے اسکیئرسٹی کا شکار ہے. اگر ہم کوئی چیز باہر سے لا رہے ہیں اور ہمیں اپنے ملک میں یا اپنی ماحول میں میسر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہم اسکیئرسٹی کا شکار ہیں. تو یہ بھی ڈپینڈنسی کو جو ہے اس کی کا شکار ہوتی ہے اور یہ کریٹ کرتی ہے ڈپینڈنسی. پھر نان سبسٹیٹیوٹیبلٹی آف دی ریسورسز. آپ ایک ریسورس کو دوسرے ریسورس کا سبسٹیٹیوٹ کے طور پر جب استعمال میں نہ لا سکیں تو یہ بھی ڈپینڈنسی کو, تو آپ ڈپینڈنٹ ہیں, آپ نے وہ چیز لانی ہے کیونکہ اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو کریٹ کرتی ہیں ڈپینڈنسی اور پھر اس سے پاور اور انفلوئنس آتا ہے. ظاہر ہے جب آپ ڈپینڈنسی کریٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جب آپ کوئی چیز کا حصول کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی اس آرگنائزیشن کے اندر اور وہ پاور میں ہوگا اور وہ پاور میں ہوتے ہوئے اپنی پاور جو ہے اتھارٹی جو ہے اور اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے اہل ہوگا. تو یہ ڈپینڈنسی یہ ہے کہ کی ٹو پاور ہے اور جب یہ ہوگی تو پاور آئے گی, یہ نہیں ہوگی تو پاور نہیں ہوگی. پاور ٹیکٹس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب وہ کون سے ٹیکٹس ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم پاور کے اندر آئیں, ہم پاور کو انجوائے کریں, پاور کو استعمال کریں. تو دیر آر ڈفرنٹ ٹیکٹس اویلیبل وچ انفلوئنس دا پاور وچ ہیلپ اس ٹو یوز اوور پاورز. تو پاور ٹیکٹس کے اندر ویز ان وچ انڈیویجول ٹرانسلیٹ پاور بیسز انٹو اسپیسیفک ایکشنز. اب وہ پاور ٹیکٹس میں وہ کون سے طریقے ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک خیال کو, ایک پاور کی بیس کو ہم پریکٹیکل فارم میں کنورٹ کر دیں. تو وہ ٹیکٹس آپ دیکھیں انفلوئنس کرتے ہیں لیجیٹیمیسی, ریشنل پرسویشن, انسپائریشنل اپیل, کنسلٹیشن, ایکسچینج, personal appeal, ingratiations and pressures, coalitions. So these are the influence tactics which help us to use our power tactics. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس امید ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے کہ وہ ٹیکٹس ہیں کہ جو ہمیں سوچ آئے, جو ہم نے کام کروانا ہو, اس کو جب ہم عملی شکل میں لے کے آئیں گے تو ہم ان انفلوئنس ٹیکٹس کو یوز کریں گے جس میں کچھ قانونی اگر ہمارے پاس اختیارات ہیں تو ان قانونی اختیارات کو ہم یوز کریں گے اور ریشنل پرسویشن کی جہاں ضرورت پڑے ہم پرسویٹ کریں گے اس کو. انسپائریشنل اپیل کی ضرورت ہو تو ہم اپنے ایکشنز کو کرتے ہوئے انسپائر کریں گے اپنی ایبلٹیز کے ساتھ, اپنے پرسنل ٹریٹس کے ساتھ, اپنی پرسنل سکلز کے ساتھ. پھر ہم کنسلٹیشنز کو کریں گے, ہم اپنی پاور کو ایک ٹیکٹسٹ کے طور پہ یوز کرنے کے لیے کنسلٹیشنز کو یوز کرتے ہیں. ہم اپنی رائے کو ہموار کرتے ہیں, اپنی رائے کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کی جو نیک خواہشات ہیں اپنے لیے اس کا راہ ہموار کرنے کے لیے کنسلٹ کرتے ہیں. ہم پہلے سے جو ہے اپنی بات کو پازیٹیولی رسپانس اچھا لینے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کے بعد پرسنل اپیل
اپیل جو ہے یہ بڑے معنی رکھتی ہے کہ پرسنلی کتنا زیادہ، یہ بھی آپ کی پاور ٹیکٹکس کے اندر آتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ جو ہے منفرد اور انفرادیت کے ساتھ اپنی پرسنل اپیل کو یوز کرتے ہیں. انگریڈیشنز جو ہیں، پھر پریشرز آپ کیسے لیتے ہیں، کولیشنز، پھر اپنی پاورز کو یوز کرنے کے لیے کولیشنز بھی بناتے ہیں. اپنے آپ کو پاورفل کرنے کے لیے کولیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ہم اثروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہیرارکی کے اندر اپنے ہی جیسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ اپنا اتحاد بناتے ہیں، اپنی ایک ورڈ آف ماؤتھ پھیلاتے ہیں، اپنے دوستی کا حلقہ بڑھاتے ہیں، اور یہ بھی پاور ٹیکٹکس کے اندر آتا ہے. جتنے آپ کے آرگنائزیشنز کے اندر یا اور دوسری چیزوں کے اندر جتنا آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ منفرد اور مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ پاورفل ہوں گے. کیونکہ مختلف قسم کے آفیسز کے، مختلف قسم کی آرگنائزیشنز کے، مختلف قسم کے ریسورسز کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا ان کے ساتھ کولیشن ہو جاتا ہے تو پھر اسکیئرسٹی آف ریسورسز بھی جو ہے اتنا نقصان نہیں پڑتا، کیونکہ آپ تھوڑے تھوڑے وسائل تمام لوگوں سے حاصل کرتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ان دی لائٹ آف دیٹ ریسورسز یو ول گیٹ یور آبجیکٹیوز ویری ویل. تو یہ وہ انفلوئنس ٹیکٹکس ہیں جو ہماری معاونت کرتے ہیں ہماری پاور کو استعمال میں ہم لانے کے لیے. اس کے بعد پریفرڈ پاور ٹیکٹکس بائی انفلوئنس ڈائریکشنز، اپورڈ انفلوئنسز، ریشنل پرسویشنز، ڈاؤن ورڈ انفلوئنسز، ریشنل پرسویشن. اب وہ جو ہم نے انفلوئنس پڑھے تھے کہ پاور ٹیکٹکس کے جو انفلوئنس ہے، اگر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اپورڈ انفلوئنس میں آئے گا، ڈاؤن ورڈ انفلوئنسز میں آئے گا، اور لیٹرل انفلوئنس میں آئے گا. تو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو اپورڈ انفلوئنسز کی طرف ریشنل پرسویشن جو ہے، اور اس کے بعد ڈاؤن ورڈ انفلوئنس کی طرف ریشنل پرسویشن، انسپائریشنل اپیل، پریشر، کنسلٹیشن، انگریٹیشنز، ایکسچینج، لیجیٹیمیسی. اس کے بعد لیٹرل انفلوئنسز کے اندر ریشنل پرسویشن، کنسلٹیشنز، انگریٹیشنز، ایکسچینج، لیجیٹیمیسی اینڈ پرسنل اپیل اور کوئلیشنز. تو یہ دیز آر دا 3 ٹیکٹکس بائی انفلوئنس، اور ڈائریکشنز اگر ہم دے دی جائے گی تو یہ 3 طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. پاور ٹیکٹکس کو مزید ایلیبوریٹ کر لیں، کیونکہ مین جو ہمارا فوکس ہے وہ پاور کے اوپر ہے، پاور کے حصول کے اوپر ہے، اور یہ وہ حصول ہے جو آرگنائزیشنز کے اندر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. مثال کے طور پر آپ آرگنائزیشنز کے اندر مینیجر کی پوزیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو پھر مینیجر کی پوزیشنز پہ کام کرتے ہوئے آپ کو ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کی جو ریٹ ہے وہ بحال رہے، آپ کا سبارڈینیٹس کے اوپر انفلوئنس رہے، کیونکہ آپ نے ایک ریزلٹ حاصل کرنے ہیں، پازیٹیو پرفارمنس حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے وہ کون سے ویز اختیار کرنے ہیں جو کہ انڈیویجولس کو ٹرانسلیٹ کرے اس کی پاور بیسس کو، اور اس کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کی طرف مثبت طریقے سے جائیں. اور انفلوئنس ٹیکٹکس میں لیجیٹیمیسی، جیسے ہم نے بات کی، لیجیٹیمیسی کے اندر آپ کو کچھ قانونی اختیارات دے دیے جاتے ہیں. ان قانونی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے، رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے، ایک مینیجر جو ہے وہ اپنے ٹیکٹکس کو یوز کرے گا، اس کے مطابق ایگزیکیوٹ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں آئیں گی اس کو سامنے میں لائے گا. ریشنل پرسویشن کے اندر پرسویٹ کریں گے، ریشنلی آپ اس کو دیکھیں گے تاکہ کوئی پرابلمز نہ آئیں. انسپائریشنل اپیل کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ انسپائر کریں گے، آپ انسپائر کریں گے تھرو اپنی انٹرپرسنل اسکلس کے ذریعے، انسپائر کریں گے اپنے ایکسپرٹیز کے ذریعے، انسپائر کریں گے آپ اپنی بہتر کمیونیکیشنز کے ذریعے، انسپائر کریں گے آپ بہتر رویے کے ذریعے. تو یہ سارے رویے اور یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں وہ آپ کو پاورفل بنائیں گے. آپ کو ڈپینڈنسی آپ کی جو ہے یہ کریٹ کرے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس خاص. تو انسپائریشنل اپیل کے اندر جو چیز ہم دیکھیں گے اس میں بہت سارے رول ماڈلز کو آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں. ان رولز ماڈلز کے اندر جیسے بل گیٹ کی مثال دی، اسی طرح آرگنائزیشنز کے اندر پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو انسپائریشنل اپیلز کے اندر دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں یا اس موجودہ دور کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کی انسپائریشنل اپیل ہے، جس کی وجہ سے لوگ کنونس ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، ان کے
پولیٹیکل جو اجتماع ہوتے ہیں اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنی بھرپور معاونت کا اظہار کرتے ہیں. آرگنائزیشن کے اندر آپ انسپائر ہوں گے, اپنے اتھارٹی سے انسپائر ہوں گے, اس کی فیلنگز سے, اور اگر اس کا رویہ مثبت ہے تو آپ بہتر طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, انسپائریشنل اپیل جو ہے وہ آپ کو ایک منفرد حیثیت دکھائے گی اور پاور ٹیکٹکس کا ایک بہت ہی زیادہ پاورفل ٹول ہے جس کو آپ یوز میں لے کے آئیں گے. تو دیز آر دا ویز ان وچ انڈیویجول ٹرانسلیٹ پاور بیسز انٹو اسپیسیفک ایکشنز. اس کے بعد کنسلٹیشنز کا جو ہے وہ سب سے ایک اہم ٹول سمجھا جائے گا پاور ٹیکٹکس کے اندر, کیونکہ جب آپ شور ہوتے ہوئے بھی یا شور نہ بھی ہوں کسی چیز کے بارے میں, تو دونوں طریقوں میں کنسلٹیشنز کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایک مینیجر جو کنسلٹ کرے گا اپنے سب آرڈینیٹ جو کہ ویری نیکسٹ اس کا سب آرڈینیٹ ہے اس کے ساتھ, یا ایک ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کرے گا فار پرٹیکولر اور اسپیسیفک ٹاسک کے اوپر جب بات کرے گا, تو ڈیئر اسٹوڈینٹس کنسلٹیشن اس کی ایک فروٹفل لے کے آئے گی. اس کنسلٹیشن کے مطابق میں جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو فالوورز ہیں, ان کو ایک انکریجمنٹ ملے گی, ان کو ایک موٹیویشن ملے گی, اور یہ وہ موٹیویشن ہوگی جو اس کو جو ہے مضبوط کرے گی, اس کے پاورز کو بیک اپ کرے گی, سپورٹ کرے گی. ان کیس اگر کوئی ڈیسیژن غلط بھی ہوگا تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوگی, اس کے پیچھے بہت سارے فالوورز ہوں گے, ایک پورا ایک نظام ہوگا جو اس کو شوق, اگر شوق لگتا ہے اس شوق کو ایبزارب کرنے میں مدد دے گا. تو کنسلٹیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے, امپورٹنس رکھتی ہے, اور یہ آگے چل کے ایک بہتر پاور ٹیکٹکس کے طور پر کام میں آئے گی. اس کے بعد ایکسچینج آف انفارمیشنز, ایکسچینج آف آئیڈیاز. اف یو آر تھنک اباؤٹ to go towards some decisions, then you need to have to exchange your ideas, your views, your opinion, your suggestions to the other peoples who are who involve in different activities with yourself. تو ایکسچینج کا بھی عنصر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کنسلٹیشن کا ایکسچینج آف تھاٹس ہے, ایکسچینج آف آئیڈیاز ہیں. دیز ایکسچینج آف تھاٹ اینڈ آئیڈیاز ول ہیلپ یو اے لاٹ. تو ایکسچینج کرنا اس میں بھی یہ ہوگا کہ آپ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پاور ٹیکٹکس ہے, پاور تو آپ کے پاس ہے, ڈیسیژنز تو آپ نے کرنا ہے, لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, تو آپ سہارا لیں گے ان تمام چیزوں کا جو آپ کو بعد میں مدد کریں. تو ایکسچینج بھی ایک انفلوئنس ٹیکٹکس ہے. اس ایکسچینج آف تھاٹس, ایکسچینج آف اوپینین اور ایکسچینج آف جو ویوز کے ساتھ آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کو ڈسکس کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب آپ سے ایک سوال ہے, اپنے طور پر آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو پاور ہوگی. آپ کو اپنے بہن بھائیوں میں کوئی پاور ہوگی, آپ کو اپنے اسکول یا ہم جماعت لوگوں میں کسی سوسائٹی یا کلب کا ممبر ہونے کے سلسلے میں کوئی پاور ہوگی, یا کسی بھی حیثیت میں آپ کوئی تو حیثیت رکھتے ہیں. تو آپ نے اپنی شخصیت کو کس ڈھنگ میں ڈھالا ہوا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اپنی پاور کو استعمال سکیں. اگر آپ بہن بھائیوں میں بڑے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ بتائیں, آپ ان کے اوپر اپنا انفلوئنس کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کا خیال رکھا کہ میں کون سے پاور ٹیکٹکس یوز کروں جس میں میری افادیت زیادہ سے زیادہ ہو, جس میں میری ویلیو زیادہ سے زیادہ ہو, جس میں زیادہ سے زیادہ میں پروڈکٹیو ہوں؟ یا دوستوں کے اندر آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس اس مثال کو, کیونکہ یہ پاور ٹیکٹکس ہیں. ایک دفعہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے تو یہ پاور ٹیکٹکس آپ کی مدد کریں گے ڈیسیژنز لینے میں, اپنے حلقہ احباب کے اندر سروائیو کرنے میں. تو ایک منٹ کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک پاور ہے بحیثیت اپنے دوستوں کے اندر آپ کے پاس ایک پاور ہے, تو کیا کریں گے؟ تو دوستوں میں پاور کس طرح ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے پاس کچھ ریسورسز ہوں گے. آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک ڈیپینڈنسی ہے, دوسرے ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے دوست کے, یار مجھے بھی پک کر لینا فلان جگہ پہ جانے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس ایک ریسورس ہے. اگر آپ کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہیں, آپ کی انکم زیادہ ہے, آپ کی پاکٹ منی زیادہ ہے دوسروں کی نسبت, تو یہ بھی ایک ریسورس ہے آپ کو ڈیپینڈنسی کے لیے کہ دوسرے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں.
تو آپ اپنی پاورز کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا آپ نے کبھی اس ایسپیکٹ سے دیکھا جس میں آپ نے اپنے قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے اپنے استعمال کیا، ریشنل پرسویشن کو آپ نے استعمال کیا، انسپائریشنل اپیل کو آپ نے استعمال میں لے کے آئے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کبھی یہ آپ نے کی کہ آپ کتنا انسپائر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنی سوسائٹی یا جو ٹیم ہے؟ اگر آپ سپورٹس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی ٹیم کا آپ حصہ ہوں گے، آپ کسی کلب یا سوسائٹی کے ممبر ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا یہ ساری چیزیں ہیں آپ انسپائر کر سکیں لوگوں کو آپ کے اخلاق، قول، بات چیت میں؟ تو یہ ٹیکٹس آپ نے یوز کر کے اپنے آپ کو پاورفل کرنا ہے، نہ کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، بس آپ پاور ہے آپ کے پاس. تو پاور اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے. جب تک آپ پاور کے مختلف ٹیکٹس کو یوز نہیں کریں گے، جب تک آپ پاورز کے یہ پری ریکوزٹس ہیں ان کو یوز کیے بغیر آپ پاورفل نہیں ہو سکتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں اور آپ کے پاس پاور ہے، لیکن اگر یہ ٹیکٹس آپ یوز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انفلوئنس ٹیکٹس ہیں، یہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے ٹیکٹس کے اوپر، اور وقتی طور پر اگر آپ کو کامیابی مل بھی جاتی ہے لیکن آپ کی کوئی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے، اور اگر نہیں تو آپ ایویلیویٹ کریں کہ آئندہ سے آپ اپنی یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، پاورفل بنائیں گے، اپنی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کریں گے. وہ پرسنالٹی جس کے اندر یہ کنسلٹیشن، یعنی آپ نے دوستوں سے مشورہ، آپ کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو اس کے ساتھ مشورہ شامل ہوگا، پیرنٹس کا مشورہ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کرنا جو آپ کے ارد گرد ہیں یا جو آپ کی خوشی میں خوش اور آپ کے نقصان میں ناخوش ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کنسلٹیشنز کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو آپ یوز کریں. اگر آپ ان کے ساتھ کنسلٹیشنز نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. ایکسچینج نہیں کریں گے ان کے ساتھ اپنے آئیڈیاز، اپنے ویوز، اور ان کے ویوز کو ایکسچینج نہیں کریں گے تو پھر پرسنل اپیل کی بات ہوئی کہ انسپائریشنل اپیل ایک چیز ہے، پرسنل اپیل دوسری چیز ہے کہ پرسنلی آپ کتنا اپیل کرتے ہیں دوسرے کو. اور انگریڈیشنز کو آپ دیکھیں گے، پریشرز دیکھیں گے. ظاہر ہے ہر شخص اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو اس کو پریشرز آتے ہیں، وہ مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے. ان مسائل کے اندر رہ کر آپ اپنی پاورز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ایبلٹی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے دوست کتنے ہیں، نیٹ ورکنگ کتنی ہے، آپ کتنے ریلائبل ہیں کہ آپ کوئلیشنز کو کر سکیں. تو کوئلیشنز بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تمام چیزیں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، اور آپ نے کوئلیشنز کو فروغ دینا ہے، اپنی نیٹ ورکنگ کو فروغ دینا ہے. کیونکہ یہ ایک ٹیکٹس ہے. آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جب بھی کسی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں، یا کلاس کے اندر بھی آپ ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے. کیونکہ آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے یا کرنا پسند کریں گے جو جن کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہوں، جن کے پاس کچھ ریسورسز ہوں. ان تھوڑے تھوڑے تمام کے ریسورسز کو ملا کر جو ٹیم بنے گی وہ ایک ریسورسفل ٹیم بنے گی. تو یہ پاور ٹیکسٹس جس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ان کو سامنے رکھے بغیر آپ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے اور فالو کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹاپک جو کہ ہماری معاونت کرتا ہے کہ پاور کے حصول کے سلسلے میں کتنا منفرد اور کتنا انٹرسٹنگ ہے. اس کے بعد پریفرڈ پاور ٹیکٹس بائی انفلوئنس ڈائریکشنز ہیں. پھر ہم جو انفلوئنس ڈائریکشنز ہے اس کے نتیجے میں جو پریفرڈ پاور ٹیکٹس جو ہم پریفرڈ ہیں ہم یوز کریں. اگر تو ہم نے اپورڈ انفلوئنس کی طرف جانا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپورڈ کی طرف جانا ہے، ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے، تو پھر ریشنل پرسویشن آپ کو کرنی پڑے گی. ریشنل مینس آپ نے ایک لاجیکلی آپ نے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ اور معاملات کو ان کی اصل روح کے مطابق ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ کو ترقی ملے، آپ اوپر کی طرف جائیں، آپ کا انفلوئنس اپورڈ ہو. آپ اپنے باس کے ساتھ جب کریں گے اور باس
کی طرف آپ کا انفلوئنس ہوگا, آپ کا انفلوئنس اتھارٹیز کی طرف اگر ہوگا, تو پھر ان کے بتائی ہوئی چیزیں, ان کی دی ہوئی سمت, ان کی دی ہوئی یعنی ڈائریکشنز کو, ان کے دیے ہوئے آبجیکٹیوز کو, ان کے دیے ہوئے ٹاسک کو اکمپلش کرنے میں جو ہے وہ اپنا دھیان رکھیں گے. اگر آپ نے ڈاؤن ورڈ انفلوئنس کرنا ہے, اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ نے ریشنل پرسویشنس کی طرف جانا ہے, انسپائریشنل اپیل کی طرف جانا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر یہ خاصیت ہوگی تو لوگ آٹومیٹیکلی آپ کی طرف رجوع کریں گے, آپ سے کنونس ہوں گے, آپ کی بات کو ذہن نشین کریں گے, آپ کی بات کو اچھے طریقے سے آبزرو کریں گے. اور پریشرز کے اندر آپ ڈاؤن ورڈ, تو آپ کا ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا آپ کی شخصیت کا, آپ کی ایٹیٹیوڈ کا. تو یہ ان کے لیے کنسلٹیشنز جو ہیں آپ نے کنسلٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ, انگریگیشنز کرنی ہوگی, ایکسچینج کرنا ہوگا لیجیٹیمیسی رولز کے اندر رہتے ہوئے. تو ڈاؤن ورڈ انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے یہ والا آپ نے ڈائریکشن اپنانی ہے. اور اس کے بعد لیٹرل انفلوئنس, ریشنل پرسویشنس کو آپ نے دیکھا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, کنسلٹ کرنا ہے, کنسلٹیشنس کی طرف جانا ہے, انگریڈیشنس کی طرف جانا ہے. اور لیٹرل کے لیے یعنی آپ نے مکمل پھیلاؤ کے ساتھ جانا ہے. آپ ہر طرح کی جو ہیرارکی کے اندر ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انفلوئنس ہوگا, آپ کی شخصیت کی جو ہے وہ شناسائی آپ سے ہوگی آپ کے بارے میں, اور آپ کی پاورز, اور آپ اپنی پاورز کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ, یہ وہ ڈائریکشن ہے ایکچولی جو پریفرڈ کرتی ہے پاور ٹیکٹکس کو استعمال کرنے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو کہ ہم نے اس کو گو تھرو کیا. ایک سمری کی صورت میں ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے اس چیز ڈسکس کی. اس کو ایک سمری کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پاور کا آپ کے ساتھ شیئر کی, اور یہ کیپیسٹی دیٹ اے ہیز انفلوئنس to the behavior of B, so the B act in accordance with A's wishes. ڈپینڈنسی کو ہم نے دیکھا, اور B's relationship to A when A possesses something that B requires. کنٹراسٹ لیڈرشپ اور پاور ٹولز کو ہم نے دیکھا. لیڈرشپ کو ہم نے دیکھا focuses on goal achievement, requires goal compatibility with followers, اور focus influence on downward. پھر ریسرچ فوکس ہم نے کی کہ لیڈرشپ سٹائلز اینڈ ریلیشنشپ ود فالوورز, اور جو ریسرچ فوکس کرتی ہے کہ جو لیڈرشپ کے سٹائلز ہیں اور ریلیشنشپ جو فالوورز کا وہ کتنا جو ہے اس کے ساتھ معنی رکھتا ہے. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس پاور کو ہم نے کنٹراسٹ کیا لیڈرشپس کے ساتھ. پاور کو ہم نے ایز اے ٹول لیا, یوزڈ ایز مین فار اچیونگ گولس, کیونکہ پاور ایکچولی ایک مینس کے طور پر کام کرتی ہے کہ ٹو اچیو کریں گولس کو. ریکوائرز فالوور ڈیپینڈنسی, یوزڈ ٹو گین لیٹرل اینڈ اپورڈ انفلوئنسز. پھر ریسرچ فوکس ہم نے کی پاور ٹیکٹکس فار گیننگ کمپلائنس. بیسز آف پاور ہم نے کیا کہ اس میں فارمل پاور ہے, آپ کے پاس ایسے اختیارات ہیں جو فارملی آپ کو دے دیے گئے ہوں, آپ نے ان اختیارات کو عمل میں لاتے ہوئے ان کو اسٹیبلش کرتے ہوئے انڈیویجولس کی پوزیشن جو کہ اس کو آرگنائزیشن نے دی ہے اس کے مطابق آپ اس کو استعمال میں لائیں اور ریوارڈ کریں. اس کے نتیجے میں اگر پنشمنٹ ملتی پنشمنٹ کریں, اگر اور کوئی انسینٹیو آپ نے دینا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, تو یہ وہ پاور ہے جو فارمل پاور کے ہوتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. آپ ہائر کر سکتے ہیں کسی کو, آپ کسی کو فائر کر سکتے ہیں, آپ کسی کے لیے کوئی ٹریننگ تجویز, آپ کے پاس ہر طرح کی فارمل پاور موجود ہے جس کی مدد سے آپ کنٹرول کر سکیں اس ساری انفارمیشن کو جو آپ کے پاس آئے. اس کے بعد کوئرسو پاور کو ہم نے دیکھا, a power based dependent on fear, a fear of failure, a fear of something, some other things which affect the performance of the organization. تو یہ وہ پاور ہے جس میں آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اس کی وجہ سے آپ اپنی پاورز کو یوز کرتے ہیں, اس کو فیلئر سے بچنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. پھر ریوارڈ پاور ہے, اس پاور کے نتیجے میں آپ کے پاس وہ اختیارات موجود ہوتے ہیں آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو سیٹسفائی کر سکیں, ان کو خوش رکھنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کا کانفیڈنس مینٹین کرنے کے لیے, ان کے کانفیڈنس کو بڑھانے
بچانے کے لیے آپ اپنی ریوارڈ پاور یوز کر سکتے ہیں. اینڈ کمپلائنس اچیو بیسڈ آن دا ابلٹی ٹو ڈسٹریبیوٹ ریوارڈ دیٹ ادر ویو ایز ویلیویبل. لیجیٹیمیٹ پاور, آپ کے پاس ظاہر ہے ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہوگی, اس پاور کی روشنی میں دا پاور اے پرسن ریسیو ایز اے ریزلٹ آف ہز اور ہر پوزیشن ان دا فارمل ہیرارکی آف این آرگنائزیشن. کیونکہ اس ہیرارکی نے, اس آرگنائزیشن نے آپ کو ایک پاور دی ہوئی ہے, اس پاور کے بل بوتے کے اوپر قانون کے اندر رہتے ہوئے اور رولز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو ڈیسیجنز لینے ہیں اور وہ آپ کی اس پاور کو دکھاتے ہیں. انفارمیشن پاورز, اب آپ کے پاس پاور دیٹ کمز فرام ایکسیس ٹو اینڈ کنٹرول اوور انفارمیشن, اور وہ پاور آپ کے پاس ہے کہ سب سے پہلے جو انفارمیشن آپ کے پاس آئے آپ کا ایکسیس اس انفارمیشن کے اوپر ہو, اس انفارمیشن کے ایکسیس کی وجہ سے آگے آپ کنٹرول کریں, اس انفارمیشن کو پھیلانے میں کنٹرول آپ کا ہو, آپ کی مدد سے اور آپ کی مرضی کے مطابق جتنی انفارمیشن آپ نے پاس آن کرنی آپ کر سکیں, تو یہ آپ کی انفارمیشن پاور کے اندر آئے گی. اس کے بعد بیسز آف پاور ہم نے دیکھا ایکسپرٹ پاور ہے. ایکسپرٹ پاور کے اندر پھر آپ دیکھ لیں کہ اف یو ہیو سم ایکسپرٹیز and you use that expertise and give some opinion in the light of that expertise, تو آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی ایکسپرٹ پاور کو. مثال کے طور پر ہم نے پروفیسرز کی مثال دی, ہم نے سینئر ڈاکٹرز کی مثال دی, سینئر انجینئرز کی مثال دی کہ ان کی رائے کو حتمی خیال کیا جائے گا, ان کی رائے کو مقدم کیا جائے گا. پھر ریفرنٹ پاور ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, انفلوئنس کرے گی بیسڈ آن پوزیشنز بائی انڈیویجولز اور ڈیزائر بائی ریسورسز اور پرسنل ٹریٹس. ریفرنٹ پاور ایک بہت منفرد قسم کی پاور ہوگی جس میں آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے, جس کے پاس آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہوں گی, اور جس کے پاس آپ کے پاس اپنے پرسنل ٹریٹس بھی ہوں گے جو آپ کی مدد کریں گے اس پاورز کو حاصل کرنے کے لیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب آپ کو کون سی پاور اختیار کرنی ہے. تو آپ دیکھ لیں ریفرنٹ پاور کے اندر ایکسپرٹیز بھی آ رہی ہیں, ریسورسز بھی آ رہے ہیں, اور آپ کی پرسنل ٹریٹس بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد کرسمیٹک پاورز ہیں. کرسمیٹکس پاورز یہ ایک بڑی, یہ اس کا ایکسٹینشن ہے آپ کی ریفرنٹ پاور کی, کیونکہ اس پاور کے نتیجے میں خود سے آپ کے فالوورز, آپ کے سبارڈینیٹ آپ کے لیے ہر وقت ولنگ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں آپ کی پاورز, ابیلٹیز اور شخصیت کے اوپر, کیونکہ یہ ایک بلینڈ ہے مختلف قسم کی پاورز کا. تو یہ ایک بہت زیادہ منفرد اور ایک اعلیٰ پائے کی چیز بنتی ہے جو پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ویلیویبل ہے. آرگنائزیشنز کے اندر بھی کرسمیٹک لیڈرز موجود ہیں جو اپنی ان پاورز کو استعمال میں لاتے ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز فرمز ہیں, سونی ہے, ایرکسن ہے, شیل ہے, یا پروکٹر اینڈ گیمل ہے, لیور بردرز, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی کرسمیٹک پاورز والے لوگ موجود ہیں جو اپنی فرمز کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. پھر ہم نے ڈیپینڈنسی, دا کی ٹو پاور پڑھا, دا جنرل ڈیپینڈنسی پاسچولیٹ, دا گریٹر بیس ڈیپینڈنسی آن اے, دا گریٹر دی پاور اے has our B. Possessions control to scarce organizational resources. تو جب آرگنائزیشنز کے scarce resources کے اندر آپ کا پوزیشن ہوگا تو آپ ویلیویبل ہوں گے, پاورفل ہوں گے, کیونکہ پہلے ہی محدود ریسورسز ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ کے اختیار کے اندر ہیں وہ ریسورسز. تو جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ آپ کے انفلوئنس کے انڈر آئیں گے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. پھر ایکسیس ٹو آپٹیمل ریسورسز, ملٹیپل سپلائرز ریڈیوس دی ریسورسز holder powers which create dependency, importance of resources to the organizations and non-sustainability, substitutability of the resources. تو یہ پاور ٹیکٹس انفلوئنس تھے جو پاورز کے اوپر ٹیکٹس کرتے ہیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ نے اچھی طرح سے اس کو گو تھرو کیا ہوگا. پاور سے ریلیٹڈ جو مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن اگر ہیں بھی ہیں آپ کے پاس تو اب دور ہو گئی ہوں گی, کیونکہ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پاور اٹ سیلف کیا چیز ہے, اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور اس کی کیا فنکشننگ ہے, کون سے ہم ٹیکٹکس یوز کریں تو مور پاورفل ہو سکتے ہیں. چاہے ہمارے پاس کوئی چیز ہو یا نہ ہو, لیکن یہ پاور ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے. اپنی ان پاورز کو استعمال میں لائیں گے, بہتر ٹیکٹکس کو یوز کریں گے تاکہ ہماری پرسنالٹی اور ہماری پرسنل جو ابیلٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئے اور ہم کوئی نمایاں اور بہتر کام کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اور اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں, اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہم اپنے لیکچر
لیکچر نمبر 19 میں لے کے جائیں گے، اور امید ہے کہ جب آپ اس کو پالیٹکس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کی کچھ اور زیادہ جو ہے ویژن براڈ ہوگا، اور پاور اور پالیٹکس کا جو کمبینیشن ہے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اور جب آپ ٹی وی پہ یا آرگنائزیشنز کے اندر یا کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھیں گے تو فوراً آپ کو پتہ چلے گا کہ پاور کیا چیز ہے، اور یہ کون سا مین اور میتھڈ یوز کر رہا ہے اپنے پاورز کا، اور یہ کس طرف جا رہا ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنے میں یا کسی شخص کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہتر موقع ملے گا. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا وقت اور موجودہ وقت اچھا گزرے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.